إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون. السلام علیکم، ویلکم ٹو برانڈ نیو ولاگ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لائف ود ابراہیم۔ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والا ولاگ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے۔ جی ویورز، تو آج جو ہے ہمارے گاؤں میں آئے ہوئے تھے گرین سرٹیفکیٹ دینے والے۔ وہ مثال کے طور پر جیسے وہ مریم نواز صاحبہ نے وہ کچھ فیچرز لانچ کیے ہیں، کچھ سسٹم، یہ بھی ایک نیا انہوں نے جو ہے پروجیکٹ لانچ کیا ہے کہ آپ گرین سرٹیفکیٹ بنوائیں گے پھر ہی آپ جگہ خرید بھی سکتے ہیں اور جگہ فروخت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں بنوائیں گے نہ ہی پھر آپ جگہ خرید سکتے ہیں نہ ہی فروخت کر سکتے ہیں۔ یہ مریم نواز نے بہت اچھا یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے، اس پر ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں دل کی اتھاہ گرائیوں سے، اور جو ہے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اور جو ہے وہ ہمارے گاؤں میں آج جو ہے میٹنگ ہونے والی ہے، وہ میں ابھی آپ کو جا کر ادھر دکھاتا ہوں کہ کون سی میٹنگ ہوگی اور کیسے ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جو کہ چودھری بدر امیر صاحب نے کی ہے۔ پھر اس بھائی، یہ جو بھائی کھڑا ہے نا سامنے، یہ ابھی شروع کرنے والا ہے، یہ بتائے گا کہ ہمیں یہ گرین سرٹیفکیٹ کا کیا تعلق ہے اور اس سے کیا کیا حاصل ہو سکتا ہے، یا مطلب کہ اس سے کیا کیا آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو گرین سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے تو پھر آپ اس کی مدد سے جو ہے وہ کون کون سی اپنے مسئلے حل کروا سکتے ہیں۔ ادھر ایک لیڈیز آئی ہوئی تھی اور ایک یہ لڑکا تھا جس نے ہمیں گائیڈ کیا کہ آپ گرین سرٹیفکیٹ کی مدد سے جو ہے وہ بہت سے اپنے مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ اپلیکیشن پہلے اس نے کچھ بتایا کہ لکھنی پڑتی ہے، اور یہ آپ بتائے گا، آپ سنیں اپنی اس کی زبان۔ ہمارے پاس اسٹاف آیا ہوا ہے، یہ اب آپ کو اس کی بقیہ تفصیل بتائیں گے جو گرین کارڈ کے سلسلے میں جو آگے۔ السلام علیکم۔ آج کسی چیز شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو گورنمنٹ زمینوں کے حوالے سے بہت سی تفصیل لے کے آ رہے ہیں، آپ کی زمینوں میں کیا ہے اس حوالے سے گورنمنٹ آپ کے لے کے آئی ہے، جو آپ کی زمینوں میں گاج کے آ رہے ہیں تو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آپ کے پاس ہمارے پاس جو ڈاکومنٹ پیش جا رہے ہیں زمینی کیس جا رہے ہیں پیش جا رہے ہیں، جو کہ ٹوٹل سے معاملات ہوتا ہے، اب عدالتوں میں عدالتیں میں فیصلہ کر سکتی ہے، ویسے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور پیسے برباد ہوتے ہیں۔ ان سب سے بچنے کے لیے حکومت بہت کہ آپ کے آسان سے گرین پیپر سرٹیفکیٹ متعارف کرا رہی ہے، جو آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو کام کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس کو بنوانے کے لیے سب سے پہلے اس کو آپ جلدی سے جلد بنوا لیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں اس کی بہت کمیت ہو جائے گی۔ ادروائز نہ تو آپ کی زمین سیل ہوگی نہ ہی کوئی پرچیز کر سکے گا۔ آپ کسی بھی کوئی قبضہ کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کو ہمارے ادارہ پہ قاعدہ طور پہ جب گرین پیپر سرٹیفکیٹ بنائے گا، آپ کو ادارہ پہ قاعدہ طور پر سے قبضہ باہر کرا کے آپ گرین پیپر سرٹیفکیٹ بنا کے آپ کو اپنا قبضہ دلوائے گا۔ تو آپ کو اگر گرین پیپر سرٹیفکیٹ بنانا ہے اس کے لیے آپ کو علاقائی دفتر میں ہمارے پاس جانا پڑے گا۔ ایک روم بنایا گیا ہے، ڈی ایس روم مینیجر، ڈی ایس مینیجر روم، جہاں سے آپ نے اپلیکیشن دینی ہے۔ ہم آپ کو قاعدہ طور پہ اپلیکیشن بھی لے کے آئے، جو بھی آپ کا جو تقسیم کرنا چاہتے ہیں اپنی، تو ہم آپ کو اپلیکیشن دیں گے۔ اس اپلیکیشن پہ ایک فیور نمبر لکھنا ہے، جتنے آپ کے فیور ہے اس کے لیے آپ نے علیحدہ اپلیکیشن دینی ہوگی۔ وہ اپلیکیشن آپ نے تحصیلدار صاحب کے آفس میں جمع کرانی ہے، اور اس صاحب کے آفس جب جیسے جیسے آپ کا کام پروسیجر اسٹارٹ ہوگا وہ پھر آپ کو باقاعدہ کال کریں گے۔ پھر جو بھی پروسیجر آگے ہوگا 2 سے 3 بار آپ کو ڈالی سینٹر میں جانا پڑے گا، جو کہ ہمارا پروسیجر ہے۔ 90 دن کے اندر وہ آپ کو گرین پیپر سرٹیفکیٹ بنوا کے دیں گے۔ آپ کس مدت کے کوئی بھی سوال ہے تو ہم سے کر سکتے ہیں۔ ایک زمیندار 5 شفٹ ہیں جی، تو اس کی علیحدہ ہر کھیوڑ کی ایک اپلیکیشن فارم پہ نا ایک کھیوڑ کی درخواست آپ نے دینی ہے۔ ہم آپ کبھی درخواست فارم دے جاتے ہیں، آپ ایک دے جاتے اس ہیں۔ کھیوڑ میں 5-6 مالک ہیں، 10 مالک ہیں، تو ساروں کا ایگری ہونا پڑے گا۔ اگر 10 مالک ہیں اس میں سے 6 کرا دینا ہونا ضروری ہے۔ اگر 5 ہوئے تو نہیں ہوگی؟ نہیں، 6 ہونا ضروری ہے۔ اگر 5 ہے تو 3 ہونا ضروری ہے، 50% ہونا ضروری ہے۔ اور ان تینوں کا ادھر جانا بھی ضروری ہے۔ جہاں راضی نامہ ہوگا ان کو ادھر جانا بھی ضروری ہے، یا پھر این آر سی آپ لکھ کے دے سکتے ہیں، اس کی این آر سی پر ان کے سگنیچر وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور کسی کا سوال ہے تو وہی پوچھ سکتا ہے۔
मैं आपको आपका बकायदा तहसीलदार साहब का नंबर दे के जाऊँगा। तो दिखाएं शादी की है। अच्छा सर कह रहे थे मैं इसको आपकी ज़बान का समझाई कि ना कंप्यूटर का रिकॉर्ड से होए ना पहले देसी दे पता नहीं ना मैं ना थोड़ी आपकी ज़बान ना करूँ जी जी پھر جو ہے ہمارے گاؤں کے یہ جو چودھری نذیر عباس صاحب ہیں یہ اپنی زبان سے خود بتائیں گے کہ یہ اس گرین سرٹیفکیٹ کا کیا مطلب ہے اور یا اس کا کیا تعلق ہے. اس بھائی نے تو بتایا لیکن آواز آپ کو کم آئی ہوگی. کرانا بھی آج بھی کرانا کل بھی کرانا تو سب آئے اس واسطے ادھر نواز صاحب جتنا جلدی بھی پہنچی دیکھو آپ نے کما واسطے تو بڑھنا پہنچا ادھر کما آسان نہیں واضح بڑا سونا تھا سنا کرایہ 4 بجے آنا پہنچی نہیں دوسری بات جاگر والا اپنا جتنا جلدی کرا سکتے ہو اتنا کرو زیادہ اپنا آپ کو کسی نہیں اگر کوئی گھر جا بنا کوئی تو پابند بنا بس تھی اپنا بیٹے جا سکتے گروتھ کر سکتے ہو گن سکتے کیوں نہ اپنی مان گیا اس وقت پٹواری دوڑا نہ کہ روڈ روڈ چھوٹا قسم کا ہر شہر چھوٹے ہر چیز مطلب تھوڑی آپ آپ سے کہ آپ نے 2 باتیں کی تقسیم والا اور قبضے تقسیم والے ایک فیملی ہے ایک خاندان ہے ایک کیوٹ میں 5-6 سال تک ان کی کیسے آدمی کر رہے ہیں اس کا کیا اس کے لیے آپ کو اپلیکیشن دینی پڑے گی. گجرات کو بتانا ہے تمہارا کیس جی آر آئی ڈی کیس چاہ اپلیکیشن دینی پڑے گی ہر کیوٹ پہ. وہ جہاں تک قبضے کی بات ہے وہ قبضے کا بھی یہ پروسیجر ہے. آپ کو بیان دینے پڑیں گے سیکشن 47 کی تحت بیانات بھی دینا پڑے گا. کیسے اس معاملات ہو آپ رشتے دار آپ کے پاس جائیں گے وہ آپ کو سارا تقسیم وہ ہوئی ہے نا تقسیم ہوتی نا تقسیم ہمیشہ اپنی قبضہ باہر رکھا فارغ ملکیت کے مطابق جو فارغ کرتا وہ نقشدین سے بڑھنا نا اس کا باہر رکھا ہے گھٹ ہے اس میں دیتی ہوئی ایسی چیز فارغ کروا دوئی بندے دیتی ہوئی سمپل چیز ہے. ابھی بھائی کا بھی پہلے کوشچن آپ سب مجھے اتنا ہمارے پاس بات ہے نہ رجسٹری ہے نہ انتقال ہے کچھ بھی نہیں ہے. تنازع نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کو تحصیلدار یا پٹواری جانا پڑے گا. پھر آپ کو بولنا پڑے گا رسٹ سرٹیفکیٹ آپ بنوا کے دیں وہ آپ کو رسٹ سرٹیفکیٹ بنوا کے دیں اور ان کا بھی گرین پیپر سرٹیفکیٹ بن جائے گا. ایشو والی بات نہیں ہے. جی جی قوم میں جتنے بھی مالک مکان ہیں اور کے پاس اپنا مرضی کی ثبوت نہیں ہے. وہ یہ میں آپ نے تحصیلدار یا پٹواری کے وہ آپ کو بنا کے دیں. وہ میں اس واسطے ہم لگے نے اسکیم کو نہ لگتا ہے کھانا نہیں وہ سارے گاؤں میں شمار اپنے اپنے جو ڈاٹ پر ہے وہ آلریڈی فالو کر وہ یہ چیزیں ساری سمجھ آ گیا ہر گل ہے. کسی کوئی سوال ہے تو پھر بھی پوچھ سکتے ہیں. ہم تحصیلدار صاحب کا نمبر نوٹ کر لیں گے. سب سے پہلے سب کے پاس جانا اپلیکیشن اگر آپ نے جمع کرانی ہے نا کارڈ پہ آپ پتہ بھی کر سکتے ہیں جو آپ رہنے صاحب سے لے لیں. یہ تو آپ نے بتانا ادھر ہمارا راجستھان میں علیحدہ روم بنے ہوئے جی یس ہم نے گرین کارڈ بنوانا ہے جی گرین کارڈ پھر وہ ہمیں بتائیں گے بات ہے جی ہاں 200 روپیہ فیس ہے گرین کارڈ کی. اس سے زیادہ کوئی فیس نہیں ہے. آپ نے کسی کو بائی ہینڈ نہیں دینی. یا تو آپ نے تقسیم کرنے اللہ کا ساڑھی گرام میں تقریباً 80% مسئلے بتائے پٹواری کے پاس جاتا کہتے ہیں 40,000 دے 50,000 دے تب آپ بنا کے دیں گے. سب یہ حکومت جی نے
तो सुन आए हो ये चकवाल तो आए कंप्यूटर सेंटर तो हमारे पास प्रोजेक्ट में हमारे साथ अच्छा पहले 70 पहले शादी कार्ड ही बने पहले बाद शादी कार्ड बने कि बंदे बनवाए कि आखिर बंदे जहाँ तहाँ से शादी कार्ड बन गए फिर कंप्यूटराइज हो गए और सारा निज़ाम ही कंप्यूटराइज हो गया ये तो सोचता है बहुत ये बेसिक सहूलत आवाम दी है कि मैंने अपना ग्रीन कार्ड बनवाना थोड़ा सारी ज़मीन का रिकॉर्ड पड़े आपने कार्ड उसमें बेचनी है करनी है की और वो जितना जल्दी बनवा लो उतना फायदा पर निज़ाम उस तो चल रही ये ना जाकर कंप्यूटर सेंटर तो देखो साढ़े आठ नंबर सदी मैं समझ से ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਬਿਰਾਦਰੀ ਤਲਗਾਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਯਾਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਉਹ ਅਗਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਤਸਦਾਰ ਕੋਲ ਤਸਦਾਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਉਹ हमारे काम में तो रहना चाहिए हाँ चलो अब इसके बाद हमारी सड़े वाली ये जी फिर अब इन्होंने कहा है कि अंदर कमरे में बैठे हैं कि हमने जो है अपने वो जो ऊपर बॉस हैं या जो भी होते हैं वाइस प्रिंसिपल जिसको हम तो प्रिंसिपल ही बोलते हैं ना टीचर के ऊपर जो होते हैं इनका भी कुछ बॉस वगैरह या मैनेजर वगैरह होगा और ये अभी देख सकते हैं आप लोग आ रहे हैं अभी भी और ये जो है अभी वो भाई बता रहे हैं कि अभी आप थोड़ा थोड़ा करीब हो जाएं क्योंकि ये अभी जो आए हैं बाहर से इनको भी जगह मिल जाए ताकि आसानी से वो सिस्टर भी पिक्चर्स बना रही है और ये भाई भी अभी वो इन्होंने कोट वगैरह उतार दिया है। अभी ये दोबारा जो नए आए हैं लोग अभी लेट आए हैं और गांव में ऐलान करवाया था मस्जिद में कि वो ग्रीन सर्टिफिकेट वाले आए हुए हैं और स्कूल में आकर उनकी कुछ बात सुने या जो भी इन्होंने कहा था। तो ये जो हैं गांव के नंबरदार साहब सब के अटेंडेंस लगा रहे हैं तो वो भाई सबको गाइड कर रहा है जो नए आ रहे हैं या जो पहले से बैठे हुए हैं। जो पहले से बैठे हुए हैं उनको तो पता है ना कि ये अब समझ आ गई होगी लेकिन जो अब बाहर से आ रहे हैं उनको वो गाइड कर रहा है। तो जो है ना इसने अभी बोला है कि अभी ग्रीन सर्टिफिकेट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ इसकी ज़ुबान से तो आपने सुना होगा लेकिन मैं भी आपको बता देता हूँ। ये इस तरह है ना कि मिसाल के तौर पर अगर आपकी जगह है ना किसी जगह पर आपने कब्ज़ा किया हुआ है या आपकी जगह पर किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है अगर वो आपके नाम पर है जगह या उस बंदे के नाम पर है वो ये यहाँ से ग्रीन सर्टिफिकेट उसके पास अगर होगा तो वो एप्लीकेशन ये देंगे जिसकी फ़ीस 980 रुपये है और ये फिर अपने एप्लीकेशन जो है फ़िल करके और उसका खेवट नंबर या जो भी उसका सिस्टम होता है वो सारा लिख कर फिर आपने तहसीलदार को जमा करवानी है और फिर आपका मसला जो है इन 30 या 60 डेज़ में हल हो जाएगा। फिर ये भाई ने जो बताया है सब तो उसके बाद ये इन्होंने एक और भी इसका फ़ायदा बताया है। अगर आपके पास ग्रीन सर्टिफिकेट होगा जो सीएम पंजाब की तरफ से मुतारिफ़ कराया गया है अगर वो आपके पास होगा तो फिर ही आप जो है ज़मीन ख़रीद सकेंगे। अगर नहीं होगा तो ना ही आप ज़मीन ख़रीद सकेंगे और ना ही फ़रोख्त कर सकेंगे मिसाल के तौर पर बेच सकेंगे। अगर मिसाल के तौर पर अगर आपकी जगह है उसमें 10 मालिक हैं मिसाल के तौर पर एक खेवट के 10 मालिक हैं तो फिर उन 10 में से इसने कहा है कि जो एग्रीमेंट है वो एप्लीकेशन देनी है उसमें से 6 का जो है वो रज़ामंदी होनी चाहिए कि हम जो है ये इसके नाम पर कर रहे हैं या बेच रहे हैं। अगर 5 की रज़ामंदी होती है तो फिर वो ज़मीन जो है वो ना ही तो वो किसी के दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र होगी और ना ही जो है वो सेल होगी या ना ही वो कोई ख़रीद सकेगा और ना ही फ़रोख्त होगी। तो ये अगर इसने कहा है कि 50% होना चाहिए जो इसका है वो हिस्सा होना चाहिए 50% जो है एग्री होने चाहिए 50% बेशक ना एग्री हो कोई मसला नहीं है। अगर एग्री हो जाए तो वेल एंड गुड हो गया मतलब अच्छी बात है अगर सारे एग्री हो जाएं लेकिन अगर सारे एग्री नहीं होते तो फिर 50% का जो है वो एग्री होना ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि एक बंदा कहे कि जी मैंने अभी जगह फ़रोख्त करनी है बाकी 9 कहें कि जी हमने जगह फ़रोख्त ही नहीं करनी फिर इस तरह तो नहीं होते ना।
اگر 10 بندوں میں سے 7 بندے کہیں کہ ہم نے جگہ فروخت کرنی ہے اور 3 بندے کہیں کہ ہم نے جگہ فروخت نہیں کرنی تو پھر جو ہے وہ سیل ہو سکتی ہے، کیونکہ 7 جو ہے نا بندے 7 بندے ہیں ان کا ایگری ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد یہ کچھ اس طرح کی اپلیکیشن ہے، یہ جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ آج کے مزیدار ولاگ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔